میرے ذہن کی سب سے نچلی سطح پہ چپک گیا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن. قرآن کے ساتھ یہ تعلق میرا اس شعر سے شروع ہوا ہے. اس کے بعد یہ میرا تعلق اور بہت سے تعلقات کے ساتھ اس کے رشتے جڑے ہیں. مولانا مودودی، مولانا اصلاحی، ابوالکلام آزاد، مولانا فراحی، اور یہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، اور شیخین میرے شیخ الہند اور شیخ الاسلام. لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میرے ذہن کی سب سے نچلی سطح پر بھی اقبال ہے اور سب سے اوپر کی سطح پر بھی اقبال ہے. لیکن میں نے اپنے لیے ایک خطاب پسند کیا ہے. کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں مانوی فرزند ہوں کا. ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی پر ایک مکالمہ ہو رہا تھا تو عوریہ مقبول جان صاحب نے کہہ دیا کہ کیونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر اقبال کے بیٹے جاوید اقبال صاحب، ان کا ایک طرف تو سلمی بیٹے ہیں لیکن دوسری طرف اصل میں علامہ اقبال کے وارث جو ہے کلام کے وہ یہ ہے. مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی موجودگی میں یہ بات کہتے ہیں. میں نے اپنے لیے جو القاب چنا ہے وہ کیا ہے؟ یکے از رگہائے صادق اقبال. اس کی وضاحت کر دوں. اقبال کی ایک بڑی عظیم نظم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے اور اشعار آپ کو سناؤں. آخری شعر کیا ہے؟ چند را گیرید از دستم کہ کار از دست رفت. یہ میرے ہاتھ سے ساز لے لو کہ ہاتھ کا کام تو ہو چکا. نغمہ خون گشت. اب جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے، میرا نغمہ ان رگوں کے اندر، ان تاروں میں گشت کرے گا اور ان میں سے نکلے گا اور نکلتا رہے گا. تو میں نے کہا میں بھی علامہ اقبال کے رگ ہائے ساز میں سے ایک رگ، بس اس سے زیادہ میرا مقام نہیں. البتہ دو کام میں نے وہ کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ نسبت میں سمجھتا ہوں اقبال کے ساتھ میری بہت قوی ہے. علامہ اقبال کا ایک خواب تھا جس کے تحت ایک ادارہ وجود میں آیا تھا، دارالاسلام. حضرت علامہ کے ایک مرید تھے، بڑے زمیندار تھے، چودھری نیاز علی خان، ضلع گرداسپور کے. وہ نہر میں تھے، ایکسین وغیرہ ریٹائر ہوئے تو پیسہ کافی تھا ان کے پاس، زمیندار بھی بڑے تھے. علامہ کے پاس حاضر ہوئے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، زمین بھی ہے، میں کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں. فرمایا ایک ادارہ بناؤ دیہات میں، کھلی فضا میں، اور وہاں پر گریجویٹس جو ہیں، یونیورسٹی سے گریجویٹس ہو چکے ہیں، انہیں قرآن پڑھاؤ اور انگریزی میں پڑھاؤ اور ان کو مطمئن کرو قرآن پر. یہ کام انہوں نے کیا کیا، ایک وقت بنایا. اب بھی وقت موجود ہے. جوہر آباد، یہ جوہر آباد جو ہے اس کے اندر وہ وقت موجود ہے، اب بھی موجود ہے. وقت بنا دیا، عمارتیں بن گئی. ایک خط لکھا مصطفیٰ مراغی جو الازہر کے ریکٹر تھے اس وقت، وائس چانسلر، کہ ہمیں ایک ایسا عالم دین دیجئے جو انگریزی میں گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے اور قرآن پر مطمئن کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. وہ اسکیم دھری رہ گئی. اگرچہ ایک مفید کام ہوا وہاں بعد میں مولانا مودودی حیدرآباد دکن سے ہجرت کر کے علامہ اقبال کے کہنے پر آئے ہیں تو ان کا مرکز وہاں رہا ہے، وہ جماعت اسلامی وہیں بنی ہے. لیکن وہ جو ادارہ تھا کہ گریجویٹس کو رکھ کر عربی اور قرآن پڑھایا جائے اور قرآن پر مطمئن کیا جائے، وہ کام نہیں ہوتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ہاتھوں اللہ نے انجمن خدام القرآن قائم کرائی، اس کے تحت قرآن اکیڈمی قائم کرائی اور اب تو کئی جگہ پر ہے. لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، کراچی میں ہے، فیصل آباد میں ہے، جنگ میں ہے. اور ہم نے یہاں پر ایک سالہ کورس رن کیا ہے، یہ سن 84-85 سے چل رہا ہے. اس میں گریجویٹس بھی آتے ہیں، کچھ انڈر گریجویٹس کو بھی ہم اگر وہ ذرا ذہن ان کا ذرا کھل چکا ہو تو لے لیتے ہیں. ایم اے آتے ہیں، ایم بی بی ایس آتے ہیں، انجینئر آتے ہیں، پی ایچ ڈیز آتے ہیں، آ کر قرآن پڑھتے ہیں اور الحمدللہ مطمئن ہو کر جاتے ہیں. تو اقبال کا وہ خواب اللہ نے میرے ذریعے سے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر. اور میں اس لیے اس میں آپ بتا رہا ہوں آپ کے کس قدر قریب ہے، واکنگ ڈسٹنس پر ہے. یہ قرآن اکیڈمی ہے، یہاں ہمارے تمام جو ہے میری کتابیں موجود ہیں. وہاں سے آپ مستعار لے سکتے ہیں، اس کی لائبریری سے استفادہ کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ یہ ہے کہ اگر میرے کیسز وغیرہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. اگر وہاں پہ آپ ذرا امانت رکھوا دیں، کیسٹ واپس کریں، ویڈیو کیسٹ، آڈیو کیسٹ، اور واپس دیجیے، اور پیسے نہیں چاہیے. اس سے استفادہ کیجیے. میں نے اس لیے چاہا ہے
کہ میں اس ادارے سے آپ کو متعارف کرا دوں. یہ ادارہ وہ ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا ادارہ دارالاسلام کے ذریعے سے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اکیڈمیز کی شکل میں پاکستان میں متعدد مقامات پر. اور دوسری بات دیکھیے، علامہ اقبال نے مسلم لیگ کو کے لیے قائد اعظم کو تجویز کیا، قائد اعظم کو لیڈر بنایا، ان کے ساتھ عام کارکن کی حیثیت سے کام کیا. یہ ان کا جو ہے رول اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں خواہش بار بار آتی رہی، اور وہ یہ کہ ایک قومی تحریک کے نتیجے میں تو قومی ریاست بنے گی. مسلم لیگ قومی جماعت تھی، اب قوم میں زانی بھی تھے، شرابی بھی تھے، بدمعاش بھی تھے، اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، نماز روزے کے پابند بھی تھے، سبھی تھے نا. آپ کو معلوم ہے ریڈ لائٹ ایریا کے چودھری بھی اس میں تھے، اور وہاں پر بہت سے لوگ جو اس قسم کے مسلم لیگ کے صدر بھی بن جاتے تھے. ایسی جماعت سے تو اسلام نہیں آ سکتا. اسلام تو آتا ہے وہ بادشاہ درویشی والا اسلام. جب تک ان مناظر سے نہ گزرے اسلام نہیں آئے گا. یہ تصور تھا جس کے تحت 1932 میں 30 میں تو خطبہ الہٰباد تھا، 1932 میں ڈاکٹر ظفر الحسن ہوتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی. انہوں نے خط لکھا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا فسوق کو ہمارے اوپر پھونک دیا ہے، اسلام کے احیاء کا جذبہ، اس کے لیے جماعت کون سی ہوگی؟ یہ تصور اس وقت سے پکڑا. اس کے بعد خط و کتابت ہوئی ہے. 2 آدمی بھیجے انہوں نے لاہور، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، وہ تو لاہور ہی کے تھے، یہی پر فوت ہوئے دفن میں، اور ڈاکٹر احمد احمد جو کراچی یونیورسٹی کے فلسفے کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئے. بہرحال اس کے نتیجے میں ایک جماعت بنانے کا فیصلہ ہوا. نوٹ کیجئے، ایک جماعت مسلم لیگ تھی، اپنی جگہ پر وہ ٹھیک تھی. قومی جماعت نہ ہوتی تو پاکستان نہ بنتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھو پھر آؤ ہمارے رکن بننا، تو قومی تحریک نہیں چل سکتی تھی. وہ تو اسی کے لیے وہی طریقہ تھا. لیکن یہ اسلام جو سے نہیں آ سکتا، یہ بھی صحیح ہے. لہذا ایک جماعت بنائی گئی جس کے اصول کیا تھے نوٹ کر دیجیے. اس میں صرف پریکٹسنگ مسلم شامل ہوں گے، نماز روزے کے پابند، ہر حلال اور حرام کی حدود کے پابند. نمبر 1. نمبر 2، کوئی قادیانی شامل نہیں کیا جائے گا. نمبر 3، یہاں ہم کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا، وہ تو انقلاب کے ذریعے بدلتا. الیکشن کے ذریعے سے ہاتھ بدل سکتے، چہرے بدل سکتے، جماعتیں بدل سکتی ہیں، نظام نہیں بدلتا. اور نمبر 4، اس جماعت کا نظام جمہوری نہیں ہوگا، بیعت کی بنیاد پر ہوگا. یہ اصول تھے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا تھا جمعیت شبان المسلمین اس کے قیام کا. لیکن علامہ اس کے بعد بیمار تھے، تیار ہو گئے تھے. لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پھر آپ ہاتھ بڑھائیے، بیعت کرتے ہیں. ہم تیار ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے، کس وجہ سے وہ چیز میل منڈے نہیں چڑھ سکی، اس کی تحقیق میں نے کوشش کی ہے، کوئی رائے بھی ہے، لیکن میں بیان نہیں کر سکتا اس. لیکن یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی. البتہ میں نے جو تنظیم قائم کی وہ اسی بنیاد پر ہے. دین پر کاربند لوگ وہ شامل ہو گئے تنظیم اسلامی کے اندر. نمبر 2، یہاں پر کوئی بھی بدکار آدمی اس کو نہیں لیا جائے گا. یہاں کا نظام جمہوری نہیں، بیعت کی بنیاد پر ہوگا. ہم الیکشن میں کبھی حصہ نہیں لیں گے. وہی اس میں حیران رہ گیا جب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب شائع ہوئی، اس میں یہ ساری باتیں مجھے ملی، میں حیران رہ گیا. وہ تنظیم جو میں بنا چکا ہوں 1975 میں، وہ کہیں جا کر مجھے 1990 میں وہ کتاب ملی. معلوم ہوا کہ ذہن تو اقبال کا تھا. گویا کہ یہ چیز بھی ایک باطنی نسبت کی حیثیت سے مجھے اقبال سے حاصل ہوئی. بہرحال اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ تنظیم اسلامی کے نام سے کہ انقلابی جماعت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ابھی اس مکی دور میں ہے، ابھی تیاری کے دور میں ہے. ابھی تعداد بھی ہماری کم زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میری زندگی انہی 2 کاموں میں، یہ اس کا حاصل ہے، یہ اس کے ثمر ہے، یہ درخت کے پھل. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اور آپ حضرات کو بھی اگر میری آج کی گفتگو سے کوئی جذبہ ابھرا ہو، اقبال کی لیگیسی، اقبال کا چھوڑا ہوا کام، اقبال کے خواب، پاکستان کا خواب، امت مسلمہ کی نشرت ثانیہ کا خواب، ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.